والدجال والدابہ ونزول عیسیٰ ابن مریم ویاجوج وماجوج۔ فتکون ثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب فخسف فی جزیرۃ العرب ونار تطرد الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرب قیامت رونما ہونے والی علامات کا ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بے شمار آپ کی ایسی پشین گوئیاں ہیں جو آپ نے قرب قیامت پیش آنے والی بیان کی ہیں، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پشین گوئی فرمائی ہے، آپ کی زبان مبارک سے جو پشین گوئی نکلی ہے وہ 100% برحق ہے، وہ پتھر پر لکیر ہے، اس میں ذرہ بھی شیبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئیوں کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ صبح جب مارکا ہوگا تو یہ کفار کے سردار مارے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو جہل مارا جائے گا، عتبہ مارا جائے گا، شیبہ مارا جائے گا۔ آپ نے صرف ان کے مرنے کی خبر نہیں دی، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، جگہ بھی بتائی۔ آپ نے فرمایا ابو جہل مرے گا اور یہاں گرے گا، عتبہ مرے گا اور اس جگہ پہ اس کا لاشا گرے گا، شیبہ مرے گا اور اس کی لاش یہاں گرے گی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان جگہوں کو یاد رکھ لیا۔ صبح مارکا ہوا، وہ کفار مرے، میں انہیں دیکھنے کے لیے نکلا کہ ان کی لاشیں کہاں پڑی ہیں۔ کہتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صداقت پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کے مرنے کی جہاں خبر دی تھی وہ 1 انچ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں تھا۔ عتبہ وہیں پڑا تھا جہاں آپ نے اس کے گرنے کی خبر دی ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی ہے، وہ 100% برحق ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولا کرتے تھے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بولا کرتے تھے۔ یہی تو ایک نبی اور امتی میں فرق ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، جبریل آتے تھے، اور کسی امتی پر وحی نہیں آئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہ حق نکلا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات لکھا کرتے تھے۔ لوگوں نے ڈانٹ دیا، روک دیا، ہر بات مت لکھا کرو،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے، لکھنا بند کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا عبداللہ بن عمر نہیں لکھ رہے تھے، فرمایا کہ عبداللہ تم میری احادیث کو کیوں نہیں لکھ رہے؟ اللہ کے رسول مجھے میرے ساتھیوں نے روک دی ہے کہ تم مت لکھا کرو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب یا عبداللہ اکتب، اے عبداللہ لکھو، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج من لسانی الا الحق، میری زبان سے صرف حق نکلتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ آپ کی ہر پیشین گوئی 100% برحق ہے۔ ان پیشین گوئیوں کو تو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جس چیز کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا اس پر بھی ان کا ایمان تھا۔ آج نام نہاد مسلمان کہتا ہے کہ یہ صفات، یہ باتیں، یہ علامات قرآن میں نہیں ہیں۔ قرآن میں ہو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہو، وہ حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ بن مالک کو کہا تھا، کیا سراقہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں؟ سراقہ بڑے بیمار ہو جاتے تھے، گھر والے پریشان ہو جاتے تھے، اس کے اہل خانہ اس کی چارپائی کے ارد بیٹھ کے رویا کرتے تھے، اسے غشی کے دورے پڑتے، وہ ہوش میں آتے، لوگ رو رہے ہوتے تھے، کیوں روتے ہو؟ کہا تمہاری بیماری پہ ایسا لگتا ہے تم اس بیماری کی تاب نہیں لاؤ گے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے تھے کیوں روتے ہو؟ مجھے موت نہیں آئے گی۔ قسم اٹھا کے کہتے تھے اللہ کی قسم ابھی مجھے موت نہیں آئے گی۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ سراقہ کیا بات کر رہے ہیں کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ کہا سراقہ تم یہ کیسے کہتے ہو؟ کہا میں نے اپنے پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن آئیں گے۔ ابھی کیسر و کسرا فتح نہیں ہوا، ابھی کیسر و کسرا کو نہیں روندا گیا، ابھی اس کے خزانوں کو مسلمانوں نے فتح نہیں کیا، میرے ہاتھ میں ابھی کیسر و کسرا کے کنگن نہیں آئے، اس وقت تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک کہ میرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن نہیں آ جاتے، کیونکہ یہ بات میرے پیغمبر کی زبان سے نکلی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی وہ برحق ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پشین گوئیاں بتائی ہیں، قرب قیامت پیش آنے والے حالات بتائے ہیں، وہ وہی سے بتائے۔ اور آپ نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، ہم پہ ہیبت طاری تھی، قیامت کا روب دبدبہ ہم پہ طاری تھا، اس کی شدتوں کو ہم یاد کر رہے تھے۔ ان کی مجلسیں جب ہوتی تھی تو وہ آخرت کی فکر کرتے تھے۔ ہماری مجلسوں میں دنیا کے تذکرے ہوتے ہیں، کاروبار کی باتیں ہوتی ہیں، ہماری مجلسوں میں صرف رہن سہن کی باتیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کی مجلسیں لگتی تھی، وہ اپنی نجات کی باتیں کرتے تھے، آخرت کی باتیں کرتے تھے، کہ قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے فرمایا ما تذکرون، کس چیز کا ذکر کر رہے ہو، کس کو یاد کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول نذکر الساعہ، ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا تقوم الساعہ حتی تروا عشرا، اللہ کی قسم اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تلک کہ تم 10 علامتوں کو نہیں دیکھ لوگے۔ 10 علامتیں آپ نے ذکر کیا، والدخان، ایک تم دھواں دیکھو گے، والدجال، تم دجال کو دیکھو گے، یعنی قیامت کی رونما ہونے سے پہلے دجال آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا والدابہ، ایک جانور آئے گا، جانور نکلے گا، وہ لوگوں سے لوگوں کی زبان میں باتیں کرے گا اور لوگوں کو بتا دے گا تو مسلمان ہے، تو منافق ہے، تو نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے،
बल्कि बाज रिवायतों में माथे पे लिख देगा हाजा मोमिनुन, हाजा काबिरुन, हाजा मुनाफिकुन, हाजा मुशरिकुन। वहां बड़े बड़े बुर्ज गिर जाएंगे, वो दावा वाज़े करता चला जाएगा, बातें करेगा। ये इलामत भी क़यामत के रूनमा होने से पहले निकलनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरज मशरक की बजाय मगरब से तुलू होगा। और फिर आपने फरमाया ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, यजूज और मजूज निकलेंगे और पूरी दुनिया में 3 जगहों से जमीन, इलाके, बस्तियां, शहर, जिले धनस जाएंगे, पूरे पूरे जिले, इलाके। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मशरक में एक बहुत बड़ा इलाका धनसेगा, फिर खबर आएगी मगरब में भी एक बहुत बड़ा इलाका जमीन बोस हो चुका है, और एक जजीरा अरब में इस किस्म का खसफ होगा। और फिर आगे आपने फरमाया एक आग निकलेगी जो लोगों को यमन से हाँकते हुए उन्हें माशर के मैदान में मुल्क शाम की तरफ ले जाएगी। ये 10 इलामात आपने फरमाया ये क़यामत से पहले रूनमा होंगी, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। अब इनमें से सबसे पहले आपने धुएं का जिक्र किया कि धुआं होगा। धुआं आ चुका है, धुएं ने अब नहीं आना, धुआं निकल चुका है। वो धुआं कौन सा था? इसका ज़ुहूर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही हो गया था। वो धुआं कौन सा था? नबी अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ ले आए। कुफारे मक्का ने मानने से इनकार किया, आपकी तौहीद को ना माना, आपको दुख पहुंचाए। तो एक वक्त ऐसा आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, कुफारे मक्का पे ऐसी कैद साली आई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इन पे ऐसी कैद साली मुसल्लत कर दे जिस तरह की कैद साली यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में आई थी। वो कैद साली फिर दुनिया ने देखी, कुफारे मक्का पे वो कैद साली मुसल्लत हुई। वो पत्ते खाने पे मजबूर हुए, चमड़े खाने पे मजबूर हुए, और दरख्त की जड़ें चबाने पे मजबूर हुए। और भूख की शिद्दत की वजह से उनकी कैफियत ये होती थी कि वो आसमान की तरफ देखते थे, धुआं ही धुआं दिखाई देता था, हर तरफ धुआं ही दिखाई देता था। अबू सुफियान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कौम है और आप तो सिला रहमी का पैगाम लेकर आए हैं, आप तो बड़े खुशखुलक हैं, आप तो हमदर्दी का पैगाम लेकर आए हैं, आपकी कौम मर रही है, अल्लाह से दुआ कर दें अल्लाह हमसे कैद साली को खत्म कर दे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम के लिए जिन्होंने दुख पहुंचा के, तकलीफें पहुंचा के अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाह ने कैद साली दूर कर दी। ये वो धुआं था जो रूनमा हो चुके। तो अब बारी किसकी है? अब दज्जाल की है। उसके बाद बारी दज्जाल की है। अब दज्जाल ने आना है, दज्जाल का ज़ुहूर होना है। और दज्जाल का आना ये बेशुमार अहादीस से साबित है, नबी अलैहिस्सलाम की 20 अहादीस से साबित है। और दज्जाल का निकलना एक इंतहाई खतरनाक, हैबतनाक फितना होगा, हैबतनाक। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फयल कल मोमिनून शिद्दतन शदीदा, कि दज्जाल निकलेगा, मुसलमान बहुत ज्यादा शिद्दत में मुब्तला हो जाएंगे। और फयुब्तलल मोमिनून इब्तलान अजीमा, मुसलमान एक बहुत बड़ी आजमाइश में मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को, अहले ईमान वालों को आजमाता है। आजमाइशें दुनिया में आती हैं, आजमाइशें दुनिया का खासा है। और दुनिया में आजमाइशें कैसे आती हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर बंदे को उसके ईमान के मुताबिक, उसके दीन पर मजबूती के मुताबिक आजमाया जाता है। जितना कुछ ज्यादा दीनदार होता है, ज्यादा ईमान वाला होता है, उतना ही उस पर ज्यादा इम्तिहान आता है, ज्यादा आजमाइश आती है। फितना, इब्तला, आजमाइश, इसका माना इम्तिहान है। मोमिन पे, मुसलमानों पे आजमाइशें आती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशद्दुल बलाई अल अंबिया, सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबिया पे आई हैं।
پھر اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا کو قریب ہوگا اللہ کے اس قدر اس پہ آزمائش آئے گی۔ تو یہ دجال کا جو فتنہ، یہ آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، بہت بڑی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین خلق آدم و الی قیام الساعہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے رونما ہونے تک ما حدث امر اکبر من الدجال، دجال اتنا بڑا حادثہ ہوگا، اتنا بڑا سانحہ ہوگا، دجال اتنا بڑا فتنہ اور آزمائش ہوگی، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا حادثہ اور دنیا میں کبھی نہیں آیا ہوگا، کہیں نہیں آیا ہوگا۔ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے، اس قدر فتنہ، اس کے فتنے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا، آپ نے فرمایا من نجا فتنۃ الدجال فقد نجا، جو شخص دجال کے فتنے سے نجات پا گیا، آپ نے فرمایا یقیناً وہ نجات پا گیا۔ صادق المصدوق پیغمبر نے یہ بیان کیے کہ جو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تو دجال کا فتنہ انتہائی خطرناک فتنہ ہوگا، انتہائی خطرناک۔ اس کے فتنے کی وجوہات اور اس کے فتنے کی شدتیں، فتنے میں زیادہ اہم چیز مال و دولت نہیں، سب سے زیادہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، ایمان کے لیے، دین کے لیے۔ اس لیے صحابہ کرام نے جب اس فتنے کی شدت کو سنا تھا ان کے دل دہل گئے تھے، وہ سناٹے میں آ گئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کے گھر آ بیٹھے تھے، اسما بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بیتی، میرے گھر میں تھے، فذاکر الدجال، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ان بین یدی دجال، دجال سے پہلے 3 قسم کی قید سالیاں آئیں گی اللہ کی زمین پہ۔ پہلی قید سالی کیا ہوگی؟ آسمان اپنی جو بارش برساتا ہے وہ تیسرا حصہ بارش روک لے گا، زمین تیسرا حصہ کھیتی اگانا روک لے گی، 2 حصے اگائے گی، 1 حصہ رک جائے گا۔ قید سالی کا یہ آغاز ہوگا دجال کے آنے سے پہلے۔ اس کے بعد دوسری جو قید سالی ہوگی کہ آسمان اپنی کل بارش جو برساتا ہے اس کے 2 حصے روک لے گا، اور زمین جو پھل اگاتی ہے، جو اناج اور غلہ اگاتی ہے، اس کے 2 حصے اگانا روک دے گی، 1 حصہ اگے گا۔ لوگ پریشان ہوں گے، کھیتیوں میں محنت کر کر کے تھک گئے، سپرے کر کر کے، کھاد لگا کے وہ تھک گئے، لیکن کھیتی کوئی نہیں، اناج نہیں ہے، بالکل تھوڑا، 1 حصہ اگے گا۔ یہ دوسری قید سالی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور ہونے سے پہلے تیسری قید سالی جو آئے گی وہ آپ نے فرمایا کہ آسمان بالکل بارش روک لے گا، آسمان سے 1 قطرہ بھی بارش کا زمین پہ نہیں گرے گا، اور کائنات کی زمین، کائنات کے کسی کونے میں ایک کھیتی کا 1 پھل بھی نہیں اگائے گی، کہیں 1 دانہ بھی نہیں اگے گا۔ یہ آخری قید سالی دجال کے ظہور ہونے سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوگی۔ اب بتائیں جب یہ حالات ہوں گے، ابھی تو وہ حالات اس طرح نہیں ہیں، لیکن قید سالی کی عالم آپ دیکھتے ہیں، مہنگائی کس قدر عروج پہ ہے اور کیفیت کیسے بنی ہوئی ہے۔ وہ وقت کیا ہوگا؟ ابھی تو کھیتوں کا 1 ایکڑ 80 من 60-70 من گندم اور مونجی اچھی زمینوں میں ہوتا ہے، ایسے علاقے موجود ہیں، لیکن قید سالی یکے بار دیگرے جب ایسے آئے گی پھر کائنات کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا، اور دجال کے فتنوں میں سے آپ نے فرمایا کہ کیسے فتنے ہوں گے کہ اس کے پاس 2 نہریں ہوں گی، جدھر جائے گا نہریں ساتھ ساتھ ہیں، ایک نہر
بظاہر جنت کی دکھائی دے گی، وہ کہے گا یہ میری جنت ہے۔ ایک نہر آگ کی دکھائی دے گی، وہ کہے گا یہ میری آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتہ نارن، اس کی جو جنت دکھائی دے گی، اس جنت کو دیکھ کے کوئی غلطی اور مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ جنت حقیقت میں آگ ہوگی، اور جس کو وہ باور کرے گا کہ یہ آگ ہے، کیونکہ وہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو سزا دے گا، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو اذیتیں دینے کی کوشش کرے گا، اور اس میں تم بے خطر کود جانا جب وہ مجبور کرے۔ کیوں؟ جو اس میں کود جائے گا وہ تو حقیقت میں جنت میں چلا جائے گا، وہ سزا دے رہے ہیں۔ یہ فتنے وہ دجال اپنے ساتھ لے کے آئے گا، یہ فتنے اس کے پاس ہوں گے، اور پھر چونکہ قید سالی تو اس کے ظہور ہونے سے پہلے پھیل چکی ہے، بستیوں کو، شہروں کو، علاقوں کو، کھیتوں کھلیان کو، باغات کو اپنی لپیٹ میں وہ قید سالی لے چکی ہے۔ اب وہ جس بستی میں جائے گا اور کہے گا لوگوں انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ۔ وہ کہا تو کیسے رب ہے؟ کہا کب سے قید سالی میں ہو؟ کئی سالوں سے۔ کوئی زمین آسمان سے کوئی قطرہ گرا ہے؟ کوئی کائنات کی کسی زمین نے کوئی دانہ اگایا ہے؟ میں تمہیں برسا کے دکھاتا ہوں۔ فتامر السما، آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین کھیت اگائے گی۔ بندوں کی آزمائش اللہ کیسے کیسے کرتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تیری آزمائشوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب اندازہ کرے، آج ہمارے ماحول کا جائزہ لیجئے، اپنے ماحول کے گرد و نواح کو دیکھیے، ذرا توقف کیجئے گا۔ یہاں تو کوئی بزرگ پھونک مار دے، سر درد دور ہو جائے تو ہم اس کو وہ غوث اعظم سمجھ بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرنے والا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایک ملنگ جس نے زندگی میں کبھی غسل کر کے نہیں دیکھا، جس پر پاؤ پاؤ میل جمی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے کرم کی وجہ سے میرے کھیتوں کھلیان میں آ گئی ہے، بہار آ گئی ہے، میری زندگی بدل گئی ہے، اس کو اپنا مشکل کشا سمجھ بیٹھتے ہیں، لوگ حاجت روا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت ماجرا کیا ہوگا جو اس قدر فتنوں کے وہ ہولناکی لے کے آئے گا؟ آسمان کو کہے گا برس، آسمان برسے گا، اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے، بندوں کی آزمائش کے لیے، اہل ایمان کو جانچنے کے لیے، اہل ایمان کو پرکھنے کے لیے، اللہ اس کو اس کے حکم پر، اس کے کہنے پر اللہ اپنے آسمان کو برسنے کا حکم دیں گے۔ آزمائش بندوں کی کرنی کہ بندے بھلا کہاں تک قائم رہتے ہیں، اور زمین کو حکم دے گا اگ، لمحے میں اگے گی، لمحوں میں کھیتوں کھلیان اگیں گے، پکیں گے، باغات لگیں گے، پھل لگے گا، لوگ پھل کھاٹیں گے، کہیں گے ہماری تو غربتیں دور ہوگی، مفلسیاں دور ہوگی، ہماری تنگ دستیاں دور ہوگی، کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمانا۔ لوگ پھسل جائیں گے، وہ بڑے بڑے ایمان والے ڈاما ڈول ہو جائیں گے، تو جن کا تو ایمان ہی ڈالٹا قسم کا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو ہاتھ میں انگوٹھی ڈال لیں، اس میں کہیں فلاں پتھر کا نگینہ ڈالا ہے، جب سے یہ پتھر میں نے اپنی انگوٹھی میں ڈالا ہے اس وقت سے میری قسمت ہی بدل چکی ہے، میرے حالات ہی بدل گئے، میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی، میرے کاروبار میں عروج آ گیا۔ جو پتھر کے ایک ٹکڑے کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ڈول جائیں گے، بڑے بڑے ڈول جائیں گے، ڈول جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل لیخرج، ایک آدمی نکلے گا وہو یحسب انہ مومن، وہ بڑا دعوے دار ہوگا کہ میں ایمان والا ہوں، دجال کا فتنہ مجھے کبھی پھسلا نہیں سکے گا۔ وہ نکلے گا جب اس کی شعبدہ بازیاں دیکھے گا، جب اس کے کرتب دیکھے گا، اس کے یہ سارے حالات دیکھے گا، فتزلو،
پھر پھسل جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، کہے گا ہاں یہی تو رب ہے، اس کو رب مان بیٹھے گا۔ یہ آزمائش ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہوگی، کوئی نہیں۔ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ حدث امر اکبر من الدجال۔ آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی سانیہ نہیں ہوگا، کوئی سانیہ نہیں۔ کس قدر کیفیتیں بدلی ہوئی ہیں، کھیتیاں اگائے گا، حالات بدلیں گے۔ نبی علیہ السلام اسما بنت یزید کے گھر تشریف فرما تھے، جس کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من شدت فتنہ، دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ سخت ترین حملہ، اس کا سخت ترین حملہ بندے کے ایمان پہ کیا ہوگا؟ کچھ بستیوں اور کچھ شہروں میں یہ حالات دکھانے کے باوجود لوگ قائم ہوں گے، نہیں نہیں تو رب نہیں ہے، یہ بارش اللہ کے امر سے برسی ہے، بس امر یہی لکھا ہوا تھا، پہلے قید سالی لکھی ہوئی تھی ہمارے لیے، اللہ نے اب ہمارے لیے بارش ہمارے مقدر میں تھی، تیرا کوئی اختیار نہیں، تیرا کوئی اختیار نہیں۔ وہ ڈٹے ہوں گے، لوگ ان کے پاس انداز بدل کے آئے گا، اور یہ بہت بڑا شعبدہ باز اور بہت بڑا جادوگر بھی ہوگا، دجال بہت بڑا جادوگر ہوگا، جادوگروں کا سردار، پوری اس سے پہلے جتنے جادوگروں آئیں گے سب اس کے سامنے جواب دے جائیں گے۔ اور وہ ایک آدمی کے پاس آئے گا، چونکہ وہ پہلے جو دجال کی ظہور سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے جو قید سالی آئے گی اس میں جانور مر جائیں گے، ہر کھور والا جانور، ہر کچلی والا جانور مر جائے گا، اور وہ لوگوں کے پاس آئے گا جن کے اونٹ مرے ہوں گے، اونٹنیاں مری ہوں گی، وہ کہے گا مجھے رب مانتے ہو؟ نہیں مانتے، بارشیں نہیں میں نے برسائی، اور میں نے وہ کھیت نہیں اگائے، بے شمار لوگ تو پھسل چکے ہوں گے، لیکن جو بچے ہوئے ہیں ان پر اور دوبارہ انداز بدل کے جب حملہ کرے گا، کہے گا اگر میں تمہارے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو پھر مان لو گے؟ پھر کیا اتؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ کہا ہاں کر زندہ۔ شیطان کو حکم دے گا، شیاطین اس آدمی کے اونٹوں کی شکل بن جائیں گے، اور وہ اونٹ اس کے سامنے، اونٹنی ہے اس کے سامنے، پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہے، پہلے سے زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی ہے، لوگ پھسل جائیں گے، اس حملے پہ تاب نہیں لا سکیں گے۔ پھر کچھ لوگ ابھی بھی انکار کر رہے ہوں گے، پھر ان کے پاس آئے گا تیسری شکل بدل کے، کہے گا تمہارا باپ فوت ہوئے؟ جی۔ بھائی فوت ہوئے؟ جی۔ رشتہ دار فوت ہوئے ہیں؟ کہا جی۔ کہ اگر میں تیرے باپ کو، تیرے بھائیوں کو زندہ کر دوں تو پھر مجھے رب مانے گا؟ کہے گا ہاں کریں آپ زندہ۔ تو وہ شیاطین کو حکم دے گا، شیاطین اس کے باپ کی شکل بنیں گے، اس کے بھائی کی شکل بنیں گے، اس کے رشتہ داروں کی، اس کے عزیز و اقارب کی شکل بن کے سامنے آئیں گے، وہ پھسل جائے گا، شکل ان جیسی ہوگی، اور وہ کہے گا ہاں اس کو تو زندہ کرنے کا بھی اختیار ہے، تو یہ تو رب ہے، یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نجا فتنہ الدجال، جو شخص دجال کے فتنے سے نجات پا گیا فقط نجا، وہ نجات پا گیا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مستحکم کرو، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، آسمان والے کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی کلی یا جزئی اختیار کا مالک نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے اختیارات کا مالک جانو۔ اگر آج تم بندے بندے کو اختیارات بانٹو گے، اگر ہماری کیفیت یہی رہی جو آج ہے، وحدت کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے ہم لے لیں گے پیروں سے، اگر کیفیت یہ ہے کہ تم نے بارشیں برسانے والا کسی کو سمجھ رکھا ہے، بیٹے دینے والا کسی کو سمجھ رکھا ہے، شفا دینے والا تم نے کسی درگاہ کو سمجھ رکھا ہے، صبح اٹھتے ہی مسجد کا رخ کرنے کی بجائے
तुम दरबारों का रुख करते हो, शाह पे जाके सलाम पेश करते हो और समझते हो मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। बाबा की नजरें करम हो गई है, तुम्हारे ईमान का तो बेड़ा गर्क हो गया, तो दज्जाल का मुकाबला कैसे करोगे? तौहीद को मुस्तहकम करो, अकीदे में मजबूती पैदा करो। अपना ईमान बचाना चाहते हो, नजात चाहते हो, ऐसा ईमान चाहिए तो ये कैफियत होगी, इंतहाई खतरनाक वो फितना होगा। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा उसके फितने में ढेर होने वाली सबसे ज्यादा औरतें होंगी। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा जो उसके फितने में मुब्तला होंगी मन यखरुजु इलैहि निसा, सबसे ज्यादा औरतें होंगी। अक्सर मन यखरुज, क्यों? औरतों का ईमान बड़ा कमजोर होता है मर्दों से भी ज्यादा। और ये बड़े बड़े सलफी कहलाने वाले, बड़े बड़े अहले हदीस कहलाने वाले, अपने आप को अहले तौहीद का तमगा देने वाले, उनकी बीवियां भी वो तवीज लेने जाती है, गैरों के पास जाती है, मायूस हो जाती है। शादी हुई 1 साल, वो उम्मीद नहीं हुई, घर में परेशान हो जाती है। औरतें गुमराह करती हैं, वर्गलाती हैं, फलां के पास जाओ, फलां जगह से तवीज लो, फलां जगह से जाके मंत मानो, फलां जगह से जाके जो है तेल डालो। पिछले दिन एक अहले हदीस का मुझे फोन आया, अहले हदीसों के घर पैदा हुआ, अहले हदीसों ने उसके कानों में आजान दी है, कहते हैं कि मेरे चेहरे पर कुछ मौके निकले हैं और ये गिर नहीं रहे, मुझे लोग कहते हैं फलां जगह जाके तेल डालो गिर जाएंगे। मैंने कहा ईमान से भी खाली होके वापस आएगा, कुफर, इस्लाम को छोड़कर कुफर की वादी में तू कूद जाएगा। ये कैफियत है अहले हदीस के घर पैदा होने वाले की। अपनी औलाद को तौहीद का दरस दो, अपनी औलाद को मनहज सिखाओ, मनहज। वो दुनिया और दौलत और फैक्ट्री और कारखाने की फिक्र करने वालों, अपनी औलाद को ईमान सिखाओ, तौहीद सिखाओ, ताकि दुनिया में रूनमा होने वाले फितनों का मुकाबला कर सके। तौहीद ये ईमान है, अल्लाह की मदद से इसके जरिए मुकाबला कर सकेंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फयकूनु अक्सरु मन यखरुजु इलैहि निसाउ, औरतें सबसे ज्यादा उसके फितने का शिकार होंगी मर्दों की निस्बत तेजी से। इनका ईमान बड़ा कमजोर होता है, इंतहाई कमजोर। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे भी इनको नाकिसातुल अकल भी कहा है, इनके अंदर अकल की भी कमी होती है। और आपने फरमाया नाकिसातुद्दीन भी हैं ये, इन पे ज्यादा मेहनत करो। अपनी बीवियों, बेटियों को, अपने बहनों को तौहीद का दरस देते रहा करो, तौहीद का सबक देते रहा करो। तौहीद की मजलिसों में ऐसे खुतबात, ऐसे इल्म के करीब करो, उनका अकीदा मुस्तहकम हो, ताकि मरती मर जाए, जिंदगी भर औलाद पैदा ना हो, लेकिन किसी गैर की तरफ रुख करना भी गवारा न करे, ताकि ईमान मुस्तहकम। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा निकलने वाली औरतें होंगी, हत्ता के खामदों को फिक्र होगी। जो मर्द ईमान वाले होंगे ना, उन्हें अपनी औरतों की, जब औरतों के लश्कर देखेंगे वो कि महल्लों से, बस्तियों से, शहरों से औरतों के लश्कर निकल रहे हैं उस दज्जाल की तरफ और उस पर ईमान लाती चली जा रही हैं, अहले ईमान मर्दों को अपने घरों की, अपनी बीवी बच्चों की फिक्र पैदा होगी और फिर उन्हें लाख एतमाद दिलाएंगी। वो बात करेंगे अपनी बहनों से, बीवियों से, बेटियों से कि तुम ना कहीं निकल जाना, वो कहेंगी हम नहीं निकलती, लेकिन वो इत्माद फिर भी नहीं करेंगे। हदीस के अल्फाज हैं कि आदमी आएगा इला उम्मी ही, अपनी माँ की तरफ, वबनाती अपनी बेटी की तरफ, व उख्ती ही अपनी बहन की तरफ, फायूसी कुहा रिबातन, उसको जंजीरों और रस्सियों से बांध देगा ताकि ये कहीं बाहर ना निकल जाए। बहनों को बांध देंगे, बीवियों को बांध देंगे, अहले ईमान औरतों को रस्सियां डाल देंगे कि ये कमजोर ईमान वालियां होती हैं, जल्दी फिसल जाती हैं, फितना इन पे जल्दी असर कर जाता है, प्रोपेगेंडे का जल्दी शिकार हो जाती हैं, जल्दी फिसल जाती हैं, बांध देंगे। जिनको अपने ईमान की फिक्र होगी उनके लिए खजाना, उनके लिए सरमाया,
ان کے بیوی بچے ایمان والے ہوں گے تو یہ سرمایہ ہے۔ بندے کو اپنی فکر ہی نہیں کرتا۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، ہمیں اپنی فکر ہے، اپنی بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں، وہ ایمان والے ہیں یا نہیں، وہ دین والے ہیں یا نہیں، یہ کوئی فکر نہیں۔ لیکن مومن کو اپنی اولاد اور اپنی عورتوں بیوی بچوں کا بھی فکر ہوتا ہے، باندھ دیں گے رسیوں سے زنجیروں سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ آزمائش ہوگی، اس انداز میں اس کے حملے ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ہولناک ایک حادثہ کی شکل ہوگی، وہ سانیہ، کتنا بڑا سانیہ کہ پہلے دن جب اس کا آغاز ہوگا تو بہت بڑی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی تبدیلی آئے گی۔ سورج طلوع ہوا ہے، لوگ تھک جائیں گے کاروبار کر کر کے، ادھر پھر کے بیٹھ کے 12 گھنٹے گزر جائیں گے، 24 گھنٹے، اور اسی پہ بس نہیں 60 گھنٹے، حتیٰ کہ پورے ہفتہ کی مقدار گزر جائے گی، سورج غروب ہی نہیں ہوگا، مہینے کی مسافت وقت گزر جائے گا، سورج غروب ہی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کا جب وہ دجال نکلے گا تو پہلا دن اس کے ظہور کے بعد پہلا دن اتنا اللہ اس کو لمبا کر دیں گے، اتنا لمبا کر دیں گے کہ 1 سال کے برابر دن ہوگا۔ کتنا بڑا سانیہ ہے، اتنا بڑا سانیہ دنیا میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں، جتنا دجال کا فتنہ ہوگا۔ ہم تو آج اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، ہم تو آج اس کی بات ہی نہیں کرتے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے میں لوگوں کے مبتلا ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، دجال کا بیوی بچوں کے پاس اپنی مجلسوں میں اس فتنے کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں گے، حتیٰ کہ تترک الائمۃ علی المنابر، خطباء علماء اپنے ممبروں پر فتنہ دجال کو بیان کرنا ہی چھوڑ دیں گے۔ کہاں تک بیان ہوتا ہے، کتنے علاقوں میں بیان ہوتا ہے، اس کی قلت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کیا مطلب، اس کو کثرت سے بیان کرو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اس کے بیان کی علت آپ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی، اللہ کی زمین پہ کائنات میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے انذر امتہ من الدجال، جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو، کوئی ایسا نبی نہیں آیا۔ حتی انذر نوح قومہ، نوح علیہ السلام بھی گائے بگائے اپنی امت میں دجال کا ذکر کرتے رہتے تھے، دجال سے ڈراتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ دجال کب نکلے گا۔ قرب قیامت کی بات اس وقت تک اللہ رب العزت نے نہ نوح علیہ السلام کو بتائی، نہ کسی نبی کو، کہ وہ قرب قیامت نکلے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع اسلام میں اللہ رب العزت نے اتنی خبر دی تھی کہ دجال نے آنا ہے، لیکن وہ کب نکلے گا اس کی خبر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرصے کے بعد دی ہے۔ شروع میں یہ آپ کو نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ قرب قیامت نکلے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو جب بھی کسی بندے کے بارے میں شعبدہ بازی کی خبر ملتی تھی کہ فلاں آدمی اپنی شعبدہ بازیاں دکھاتا ہے، اللہ کے پیغمبر اس کو چیک کرنے کے لیے جاتے تھے یہ کہیں دجال تو نہیں۔ جس طرح کہ ابن سیاد نبی علیہ السلام کے زمانے میں نکلا تو اس کے بارے میں ایسی باتیں مشہور ہوئی، نبی علیہ السلام اس کو چیک کرنے کے لیے گئے۔ وہ اپنے باغ میں لیٹا ہوا تھا چادر ڈال کے، نبی علیہ السلام درختوں سے بچتے ہوئے اور پناہ لیتے ہوئے تاکہ ابن سیاد کو پتہ نہ چل جائے، جس کا نام صاف بن سیاد، ابن سیاد کو پتہ نہ چل جائے، نبی علیہ السلام اس کی گنگناہٹ سننا چاہتے تھے، اس کی آواز سننا چاہتے تھے، اس کی بات سننا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام بچ بچا کے اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ابن سیاد کی ماں نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، اس نے کہا یا صاف ھذا محمد، اے صاف اٹھو، بیدار ہو جاؤ، چکنا ہو جاؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے۔ نبی
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर ये खामोश रहती ना तो मैं करीब होकर उसकी गुफ्तगू सुन के तो मुझे अंदाजा चला जाता कि ये क्या चीज है। आज लोगों के अकीदे की हालत देखो, पता नहीं किस किस को आलिमुल गैब मानते हैं, किस किस को मानते हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये औरत खामोश रहती तो ये मुमकिन है इसकी हालत खुल जाती, वाज़ेह हो जाती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्ने सय्याद क्या तू गवाही देता है अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं? कहता है हाँ, अशहदु अन्नका रसूलुल अंबी उम्मीयीन, कि तू उम्मीयीन का रसूल है। फिर आगे से जल्दी से वो पुकार उठा कि आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल? नबी अलैहिस्सलाम फौरन बोले आमनतु बिल्लाहि व रुसुलिही व कुतुबिही। ये पढ़ते हुए नबी अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। आपने फरमाया इसका मामला अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ, यानी उस वक्त तक दज्जाल की आमद के वो कुर्बे क़यामत आएगा इसकी खबर नहीं दी गई थी शुरू में। इसलिए बाद सहाबा भी कसम उठा के कहते थे कि इब्ने सय्याद दज्जाल है, कि वो दज्जाल है। तो बाद में उसके क़यामत के करीब निकलने की खबर नबी अलैहिस्सलाम ने दी, जिस तरह मैंने आगाज में हदीस पढ़ी कि 10 इलामात जाहिर होंगी क़यामत के रूनमा होने से पहले। तो दज्जाल का इतना खतरनाक फितना है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को इससे डराया। नबी अलैहिस्सलाम ने भी बार बार वाज़ेह किया और बार बार बताते। नबी अलैहिस्सलाम फिर कहते, फरमाया मैंने तुम्हारे सामने वो हदीसुकुम अनी दज्जाल का जिक्र किया है और मुझे खतरा है शायद कोई बात मख्फी ना रह गई हो, मैं फिर जिक्र कर देता हूं। फिर कुछ दिन गुजरते नबी अलैहिस्सलाम फिर दज्जाल का मामला जिक्र कर देते। इसलिए सहाबा दज्जाल के फितने का असर इस कदर उनके दिलों में बैठ गया था कि वो दुआओं में रोया करते थे, अल्लाह में दज्जाल के फितने से महफूज फरमाना। लोग कमजोर ईमान की वजह से, कुछ लोग तो होंगे अकीदे के बिगाड़ वाले जो उसको मानने वाले बन जाएंगे, और कुछ लोग दुनियादार किस्म के लोग जब देखेंगे खेतों खलियान उग रहे हैं, बारिशें बरस रही हैं उस इलाकों में जिस इलाकों में उसको मानने वाले हैं, तो लोग दुनिया में देखकर फिसल जाएंगे, दौलतबाज लोगों को मजबूर कर देगी। जिस तरह अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि कुर्बे क़यामत युस्बिहु राजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह का मुसलमान शाम को काफिर हो जाएगा। क्यों? यबीउ राजुलु दीनहु बिअराज़ि दुनिया, बंदे को अपनी दुनिया प्यारी होगी, दुनिया महबूब होगी, खेतों खलियान महबूब होंगे, कारखाना फैक्ट्री प्यारी होगी, दुकान चलती हुई उसको अच्छी लगेगी, वो अपने कारोबार और अपनी दौलत की खातिर काफिर हो जाएगा। बड़े लोग इस वजह से उसके पैरोकार हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी तरफ अहले ईमान में से एक आदमी निकलेगा, अहले ईमान में से एक आदमी मजबूत ईमान वाला, तो उसके चेले, उसके बॉडीगार्ड, उसके मुहाफिज फिरते होंगे, तो वो कहेंगे कहां जा रहे हो? ऐन तामिद, कहा उस आदमी के पास जा रहा हूं जिसका ज़हूर हुआ है। उसने कहा अफला तुमिनु बिरब्बिना, क्या तू हमारे उस रब पर ईमान नहीं रखता? वो कहेगा नहीं, इन्ना रब्बना लैसा बिखफाहिन, हमारे रब का मामला को मख्फी नहीं है, हमारे रब की इलामात, हमारे रब की उलूहियत, उसकी रुबूबियत, उसकी वो रज़ाकियत बिल्कुल वाज़ेह है, नहीं मैं ईमान रखता। तो वो कत्ल करना चाहेंगे, उसको कत्ल करने लगेंगे। लेकिन बाज कहेंगे कि क्या तुम्हें पता नहीं, इन्ना रब्बकुम नहाकुम, तुम्हारे रब यानी दज्जाल ने तुम्हें मना किया है कि ला तक़्तुलू अहदन, तुमने किसी को कत्ल नहीं करना, तुम्हें मना नहीं किया कत्ल ना करो। वो उसको दज्जाल के पास ले जाएंगे, वो ईमान वाला देखते ही पहचान लेगा कि अल्लाह की कसम इन्नहु दज्जाल अय्युहन्नास, ऐ लोगो ये तो दज्जाल है जिसको तुम रब समझ बैठे हो, जिसको अपना मुश्किल कुशा समझ बैठे हो, जिसको अपना करने वाला, अपना मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, कश्तियां तारने वाला, बारिशें बरसाने वाला और खेतियों को उगाने वाला समझ बैठे हो। लोगों ये तो दज्जाल है, ये तो दज्जाल है।
देखते नहीं उसके माथे पे काफिर लिखा हुआ है, माथे पे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयुक्तबु, उसके माथे पे काफिर लिखा होगा, फयकरहु कातिबुन व उम्मीयुन, कोई पढ़ा लिखा हो, पढ़ना लिखना जानता हो, या जिसने कभी पढ़ना लिखना सीखा भी ना हो, बद्दू और देहाती हो, वो भी पढ़ लेगा कि ये काफिर है। लोग इतराज करते हैं, कहते हैं तो लोग अपने पढ़ेंगे जब उसके माथे पे काफिर लिखा हुआ, तो फिर ईमान कैसे ले आएंगे? और लोग जानते हुए भी नुकसान वाली चीजों में पढ़ते हैं। दुनिया बचाने के लिए, ख्वाहिशात चलाने के लिए इल्म भी होता है, इल्म भी। लोगों को पता होता है कि ये जुर्म करेंगे तो फिर हमें ये सजा भुगतनी पड़ेगी, फिर भी उतरते। उसकी मिसाल, एक छोटी सी मिसाल हमारे मुआशरे में मौजूद है। सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा होता है कि सिगरेट नोशी ये सेहत के लिए मुज़र है, कैंसर का सवाब है, लिखा भी होता है, पढ़ते भी है, फिर भी पीते। पढ़ने के बावजूद लोग पीते हैं। काफिर उसके माथे पे पढ़ेंगे, फिर भी उसके पैरोकार बनेंगे, फिर भी उसको रब मानेंगे। लेकिन ये ईमान वाला डट जाएगा, तू दज्जाल है। अल्लाह के पैगंबर ने खबर दी है, हमारे पैगंबर की ज़बान मुबारक से निकला था कि वो ऐसी ऐसी शोबदेबाजियां दिखाएगा और वो कहेगा लोगों को, लोग उस नौजवान की तकरीर खताब सुन के मुतज़ब्ज़ब हो जाएंगे। दज्जाल जब देखेगा ना भी मेरे करिंदे तो जा रहे हैं और लोग फिसर रहे हैं, वो लोगों को मुखातब होकर कहेगा, ऐ लोगों, अगर मैं इसको कत्ल कर दूं, मार दूं, मार के जिंदा कर दूं, तो फिर तो मेरी रबूबियत पे कायम रहोगे ना? कहां रहेंगे? वो तलवार के जरिए उसके जिस्म को काट देगा, सर से लेकर पांव तक 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे आरी के साथ। एक टुकड़ा इधर फेंक दिया, एक इधर, दरमियान में दज्जाल चलेगा और कहेगा लोगों, अगर मैं इसको जिंदा कर दूं, इसको जिंदगी बख्श दूं, जिंदगी। हम कहते हैं सेहत मिली है, फलां छप्पड़ से नहाए थे और खारिश चली गई है, लिहाजा वो छप्पड़ पानी बड़ा बड़ा बाबरकत है। फलां दरख्त पर, फलां बेरी के दरख्त पे हमने ये दोस्त के नीचे बैठे थे, तो जो है ना कैफियत बदल गई। ये कैफियत आज के नाम ने आद मुसलमान की है। उस वक्त अगर ये मामला उसके सामने, ये फितना आ जाता है, तो उसकी कैफियत क्या होगी? वो लोगों को कहेगा, लोग कहेंगे कर जिंदा, वो हुक्म देगा जिंदा हो जा, वो जिंदा हो जाएगा। लोग फिर उसके सामने सजदे में गिर जाएंगे। वो फिर खताब करेगा, कहेगा अय्युहन्नास, अय्युहन्नास, इसको रब मत मानो, ये तो दज्जाल है। मुझे तो, मेरा तो ईमान और बढ़ गया है, मेरा दीन और बढ़ गया है, मुझे और यकीन आ गया है कि ये दज्जाल है। क्यों? मेरे पैगंबर की ज़बान मुबारक से ये निकला था कि वो कत्ल भी करेगा, वो जिंदा भी करेगा। लोगों, ये दज्जाल है। और इसके दज्जाल होने की इलामत कि ये अब मुझको नहीं मार सकेगा। मेरे नबी ने कहा था, उस कुर्बे क़यामत पैदा होने वाले आदमी को कई 100 साल गुजरे होंगे अल्लाह के पैगंबर के इरशाद को, लेकिन उसका ईमान कितना मुस्तहकम होगा, पैगंबर की हदीस पर कितना मुस्तहकम होगा। यहां बड़े बड़े फलासफर वो अपनी अकल के पुजारी बन गए। अकल के पुजारी किस वजह से? कहते हैं ये काना दज्जाल एक अफसाना है। मदूदी ने भी लिखा है, लोग बड़े मदूदी के गीत गाते हैं, कहते हैं मदूदी ये है, मदूदी वो है, उसने बड़ी खिदमत अदा की हैं, तो ये किया है तो वो की। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुनकर था, उसने लिखा है अपनी किताबों में कि काना दज्जाल एक अफसाना है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की पशीन गोंजों को उसने अफसाना करार दिया। लेकिन उस वक्त का ईमान वाला कैसा है, डट के खड़ा है, मुकाबला कर रहा है, कहते हैं लोगों ये अब मुझे नहीं मार सकेगा, और वो मारने की कोशिश करेगा, ज़बा करने की कोशिश करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी गर्दन को, सीने को पीतल का बना देंगे, छुरी उसकी काम ही नहीं करेगी, और फिर उसके बाद और किसी बंदे को वो ना कत्ल कर सकेगा ना जिंदा कर सकेगा। और वो खुल के कहेगा,
اس قدر اس کا فتنہ ہے، اور ایمان والے اس قدر اس کا دفاع کرتے ہیں، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو عقل کے پجاری ہے، وہ عقل کے پیچھے لاگ کے وہ انکار کرتے ہیں۔ انکار کی وجہ کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے صحیح المسلم میں، جو حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے، بخاری اور مسلم میں کوئی روایت ایسی نہیں جس میں کوئی ضعف، کوئی شیبہ ہو۔ آسمان کی چھت کے نیچے زمین پر صحیح ترین کتابیں ہیں، امت نے اس کو تلقی بالقبول دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں، میں نے ایک دن اپنے محلے میں آواز سنی، منادیا، ایک اللہ کے پیغمبر کا منادی آواز دے رہا ہے، ندا دے رہا ہے، کہتی میں بھاگی باہر نکلی، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ زور کی نماز مسجد نبی میں ادا کرو۔ پورے مدینے میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں، جہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ زور کی نماز مسجد نبی میں ادا کریں۔ یہ ندا ہو رہی ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے، پورے مدینے کے لوگ جمع ہیں، عورتیں جمع ہیں، بچے جمع ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ممبر پہ چڑھے، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا تدرون، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں علم ہے کہ لما جماعتکم، میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، یا وہ پیغمبر جس نے ہمیں جمع کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما جمعتکم لرغبۃ ولا لرہبہ، میں نے تمہیں کوئی رغبت، مال غنیمت، مال دینے کے لیے نہیں اکٹھا کیا، کسی چیز سے جہنم سے ڈرانے کے لیے میں نے تمہیں اکٹھا نہیں کیا، میں نے تمہیں اکٹھا اس لیے کیا ہے ان ھذا تمیم الداری کانا نصرانین، یہ جو تمیم داری شخص ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو کھڑا کیا، کہا یہ جو تمیم داری ہے یہ عیسائی تھا، اور یہ ابھی اس نے میرے ہاتھ پہ آگے بیعت کی ہے، اس نے اسلام کو قبول کیا ہے اور نصرانیت کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، اور اس نے مسلمان ہونے کا جو واقعہ وجہ بیان کی ہے، وہ وجہ وہ ہے جو میں تمہیں بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے دجال کو دیکھا ہے، اور اس نے کہا ہے یہ تمیم داری یہ صبر کر رہا تھا، ایک بحری جہاز پر سوار تھا اور بحری جہاز حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کے پھٹے تختے جدا جدا ہو گئے، اور کچھ تختوں پر یہ اور اس کی قوم کے جو 30 افراد تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، وہ تختوں جو حصہ جدا ہوا تھا یہ اس جہاز کے حصے پر بیٹھے 1 مہینہ تک انہیں کہیں کنارہ نہیں ملا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ مہینے کے بعد ایک جزیرے میں ان کے اس جہاز کا حصہ جا کے لگا، وہ اس جزیرے میں اترے، بھوکے تھے، پیاسے تھے کہ یہاں سے کوئی کھانے پینے کی شاید کوئی چیز مل جائے، یہ اترے اور انہوں نے ایک جانور کو دیکھا ہے جس پہ بال ہی بال ہے، اتنے بال کہ پتہ نہیں چلتا اس کا چہرہ کہاں ہے، اس کی پیٹھ کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، اور بندوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ کہتے ہم نے اسے کہا، تمیم داری کہتے ہم نے اسے کہا وَإِلَكِ مَنْ أَنْتَ، تیری ہلاکت ہو، تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا انا الجساس، میں جسوسی کرنے والی ہوں، میں جسوسی کرتی ہوں، اور تم میرے بارے میں چھوڑو، آگے گرجے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہم اس سے ڈر گئے، بالوں والے سے، کہ یہ کہیں جنی نہ ہو، شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی سے اس گرجے کی طرف گئے، گرجے میں پہنچے، ہم نے کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑا انسان، وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، زنجیروں سے، اس کے ہاتھوں کو اس کے سینے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اس کی ٹانگوں کو جکڑا ہوا ہے، اور جکڑنے میں بھی وہ کود رہا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان بار بار کودتا ہے، یہ کیفیت ہے اس کی۔ ہم نے اس سے پوچھا وَإِلَكَ مَنْ أَنْتَ، تیری ہلاکت تو کیا چیز ہے، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرے تک تو تم پہنچ ہی چکے ہو، میرا معاملہ چھوڑو، اور تم بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تمیم داری کہتے ہیں کہ نحنو، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمیم داری کی بات بیان کر رہے ہیں،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے حق نکلتا ہے، حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تمیم داری نے کہا نحن من العرب، ہم عرب میں سے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اچھا تم عرب میں سے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا بحیرہ تبریہ، بحیرہ تبریہ ملک شام میں ایک علاقہ ہے، کیا اس میں پانی ہے؟ کہا جی ہاں پانی ہے۔ اس نے کہا ایک وقت آئے گا بحیرہ تبریہ کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اور اس نے پھر کہا کیا شام کے علاقے یلبستان میں کھجوروں کے درخت ہیں، پھل لگتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ایک وقت آئے گا پھل نہیں لگے گا وہاں کا۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا خبر ہے تمہارے پاس نبی الامیین، امیین کے پیغمبر کے بارے میں؟ انہوں نے کہا خارجہ، وہ پیغمبر مبعوث ہو چکا ہے اور وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جو یثرب مدینہ المنورہ میں پہنچ چکا ہے۔ کہا اس کا کیا بنا؟ کیا وہ عرب سے اس نے جنگیں لڑی ہیں؟ کہا ہاں لڑی ہے۔ کیا بنا پھر؟ کہا وہ فتح یاب ہوا ہے، عرب کی اکثریت اس کی پیروکار بن چکی ہے۔ اس نے کہا جنہوں نے اس کی پیروی کر لی ہے وہ نجات پا گئے، وہ نجات پا گئے، ان کے لیے بہتر ہے جو ان کی پیروی کریں گے۔ اور پھر اس نے کہا انا دجال، میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، میں دجال ہوں اور مجھے اجازت ملنے والی ہے، مجھے اجازت ملے گی اور پھر میں کائنات کی ہر بستی میں جاؤں گا، ہر شہر میں جاؤں گا اور میں 40 دن رہوں گا۔ ایک دن سال کا ہوگا، دوسرا دن مہینے کا ہوگا، تیسرا دن جو ہوگا وہ ہفتے کا ہوگا اور چوتھا دن عام دنوں کی طرح، پھر باقی سارے دن اس کے جو عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ یہ سن رہے تھے اور انہوں نے فوراً سوال کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا ایک دن ایک سال کا ہوگا، اللہ کے رسول ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ انہیں اپنی نمازوں کی کتنی فکر تھی۔ یہ ہے ایمان اور دین کی علامت۔ اور نمازوں کو چھوڑنے والوں، بے نمازی کی زندگی بسر کرنے والوں، تمہارا ایمان کیسا ہے؟ یہ دین کیسا ہے؟ انہیں فکر تھی، انہوں نے کہا ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ بس ایک دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، تم نے اندازے سے نمازیں پڑھتے جانا ہے، فجر سے لے کر زور تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں اتنے گھنٹوں کے بعد تم نے زور، پھر اتنے گھنٹوں کے بعد عصر، پھر اس کے درمیانی اتنے گھنٹوں کے بعد جب مغرب، پھر عشاء، ایسے اتنے وقت کو گزار کے تم نے نمازیں اندازے سے ادا کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ 5 نماز پورا دن ایک سال کا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کہا میں دجال ہوں اور مجھے اجازت ملنے والی ہے، میں نکلنے والا ہوں، میں نکلوں گا اور میں ہر بستی میں جاؤں گا، ہر بستی میں لوگوں، میں جہاں میرے ساتھ خزانے ہوں گے، لیکن تو حرمانی علیہ، 2 شہر مجھ پہ حرام ہوں گے، نہ میں مکے جا سکوں گا نہ طیبہ میں جا سکوں گا، نہ مکے نہ طیبہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے آپ نے اپنی چھڑی کو منبر سے مارا، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، حاذی طیبہ، حاذی طیبہ، طیبہ یہ ہے، طیبہ مدینہ ہے، طیبہ مدینہ ہے۔ وہ کوفے اور بصرے کی باتیں کرنے والوں، اور بریلہ اور دیوبند کی آوازیں دینے والوں، اپنی نسبت مکے اور مدینے کی طرف کرو۔ مکے اور مدینے دجال نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دجال جب نکلے گا، یہ ملک یہ نکلے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرق سے نکلے گا، مشرق سے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فتنے مشرق سے نکلیں گے۔ اور ایک روایت میں ایک صحابی نے وضاحت کی، عبداللہ بن عمر، اس کے پاس عراقی لوگ آئے، عراقیوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا، سوال کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے دجال کے بارے میں۔ کہا یا معاشر عراق، او عراق کے باسیو، وہ دجال تمہاری سرزمین سے نکلے گا، دجال کوفہ سے نکلے گا، کوفے سے اس کا آغاز ہوگا، مدینے میں آئے گا
ओहद के पास पड़ाव डालेगा, मदीना दाखिल होने लगेगा, फरिश्ते मदीने के रास्तों पे नंगी तलवारें लिए खड़े होंगे कि तू दाखिल नहीं हो सकता, आओ मदीने की तरफ रुख करो। वो दीन मानो जो मदीना से आया है, वो दीन मानो जो मक्का से आया है। बरेली और देवबंद के दीन को दीन मानने वालों, अपने कूफे और बसरा पे फख्र करने वालों, तुम्हारे शहरों से तो फितने उठते हैं, उठ रहे हैं, शुरू से निकल रहे हैं, क़यामत तक निकलते रहेंगे। मदीना मदीने की बातें ना करो, मदीना मदीना, मदीने की नमाज मानो, मदीने का दीन मानो, मदीने की तौहीद मानो। क्या मदीना में कोई दरबार पूजा जाता है? क्या मदीना में कुछ दरगाह है? क्या मदीना तो रसूल में कुछ चढ़ावे चढ़ते हैं? तुम्हें मदीना तो रसूल का मनज क्यों नहीं अच्छा लगता? मक्कातुल मुकरमा का दीन क्यों नहीं अच्छा लगता? फितने आएंगे, इराक से निकले। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तैब है, ये तैब है। आपने फरमाया ये खबर मैंने तुम्हें भी दी थी, मैंने ये तुम्हें भी बताया था, आज ये तमीम दारी की खबर है। तो लोग कहते हैं जी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो जजीरे में निकल चुका है, जजीरे में मौजूद है। कहते हैं जी दुनिया ने तो, दुनिया की तारीख ने, साइंस का दौर है, बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, और दुनिया के जजीरों को छान मारा है, लेकिन दज्जाल कहीं किसी को मिला नहीं। ओ अकल के पुजारियों, अकल की पूजा नहीं करते, ये तुम्हारी दौड़े हैं, इंसान की कुव्वतें, इंसान के आलात, वो बेबस है, वो कुल्ली इख्तियार नहीं रखते। हमारे रब ने खबर दी है, हमारे पैगंबर ने खबर दी है, दज्जाल मौजूद है। और तमीम दारी ने देखा है, अल्लाह के नबी ने बयान किया, अल्लाह ने उसकी तस्दीक की कि मौजूद है, निकल चुका है, किसी जजीरे में है, मशरक के जजीरों में से किस में है उसकी खबर नहीं है, कब निकलेगा, कुर्बे क़यामत निकलेगा। तो लोग कहते हैं अभी तक तो नहीं निकला, फिर निकलेगा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बशीन गोई थी। तो मेरे भाइयों ये इंतहाई खतरनाक फितना होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बचाव का तरीका क्या दिया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तो अकीदे की मजबूती, ईमान की मजबूती है, साथ साथ आपने फरमाया सूरह काफ की इब्तदाई 10 आयात को हिफ्ज कर लो, इसको पढ़ते रहा करो। सूरह काफ की इब्तदाई 10 आयात, एक रवायत में आखिरी आयात भी आती है, तो इन दोनों में से कोई भी इख्तियार कर ली जाए, 10 आयात को हिफ्ज कर लिया जाए, उनको गाय बगाए पढ़ता रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके सामने दज्जाल आए, पहले तो आपने फरमाया कोशिश करो कि जब दज्जाल आए तो हमने पहाड़ों पे चढ़ जाना है। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल एक दिन साल का होगा, क्या बनेगा हमारा खाने पीने की कैफियत? अस्मा बिन्त यजीद के घर बैठे तो उसने कहा या रसूल हम आटा गूंथते हैं और अभी पका के खा के खत्म होते, फिर भूख लग जाती, उस वक्त क्या बनेगा? उस वक्त फरमाया उस वक्त तुम्हारी गजा वो होगी जो फरिश्तों की गजा है, तुम पहाड़ों पे निकल जाओगे, पहाड़ों पे ईमान को बचाने के लिए जो पहाड़ों पे चले जाएंगे भूखे नहीं मरेंगे। फरमाया पहाड़ों पे चले जाओगे, तुम्हारी गजा वो होगी जो फरिश्तों की गजा है, तुम सुबहान अल्लाह कहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, अल्लाह अकबर कहोगे, इस गजा से अल्लाह तुम्हें सैर कर दे।